السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کا اب دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ کو ناحق ظالم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ کل بھی میں نے یہ پڑھا تھا، آج دوبارہ میں نے اس لیے پڑھا کہ شاید کل کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ تو بے حیائی کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت برا اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میں ترجمہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ آپ لوگ سدھر جاؤ۔ آپ سدھرنے کی بجائے اور زیادہ برباد ہو رہے ہیں، اپنی بیہودہ باتوں سے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے، دوسروں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے۔ کسی کو آباد نہیں کر سکتے تو کسی کو برباد کرنے کا بھی آپ لوگوں کو حق نہیں ہے۔ کیا پتہ اس کے گھر میں کون کون ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، آپ لوگ جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو پھر آپ لوگ ایسا کسی کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں۔ یہ نہیں پتہ کہ مسلمان کو قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کا حکم آپ نہیں مانتے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں۔ وہ ہندو ہے تو وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے، تو مسلمان ہے تو مسلمان بننے کی بات کر کہ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہی رہوں۔ تو مسلمان رہو اور اپنا ایمان اپنے پاس مضبوط رکھو۔ آپ کے اوپر شیطان نے بہت حملہ کیا ہوا ہے، شیطان کے وسوسوں سے باہر نکلو، اوکے؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے نہیں ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ جس وقت یہ وقت آ جائے گا نا، اس وقت آپ کے پاس ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ملے گا، تو اس سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگو۔ اے نبی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرے، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کیا دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ انسان بنو، مسلمان بنو۔ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہو تو مسلمانی طریقہ بھی سیکھ لو کہ عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیت کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے، آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک میں کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم ان امتیوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، جنوں اور انسانوں سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن اپنی جنسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب ان میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب،
ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، جیسا کوئی کرے گا ویسا وہ بھرے گا، تو کوشش کرو نیک کام کرنے کی۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم ان کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، کچھ نہیں جو کچھ تم کماتے رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نے کہ مجرموں کو اس طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ جب وقت گزر جائے، وقت کسی کا نہیں ہے، آج جو چل رہا ہے وہ کبھی پھر قیامت تک نہیں آئے گا، تو آپ اپنے آپ کو سدھارو۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ہم کس شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بن گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ نیک عمل کرو اور جنت کے وارث بنو۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم سے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے، ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ اے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی دوزخی کو ان کے خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور جو جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔
اور دوزخ والے جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر ڈال دو، اس رزق میں سے کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلائی دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جیسی ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ گیا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے سوا ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئی جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پرست ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھالتا ہے کہ وہ رات جلدی سے ایک دن کو لاتی ہے، اور اس نے سورج، چاند، ستارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ ہوا پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لیے ہے، صرف میرے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ آپ لوگ بھی یقین رکھیں اور جو آپ سنتے ہیں اس پہ غور کریں۔ یہ دنیا داری یا کسی کے اوپر فضول کے تیر چلانا یہ چھوڑ دیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں بیزی ہے، ہر کسی کے پاس ہر چیز ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں اور اپنے دین کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔